أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم. حمد و ثنا کبریائی بزرگی بڑائی تعریف تمہید اللہ مالک الملک کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء خیر الورا امام الکل سید الرسول جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ قرآن مجید کا 8واں پارہ، سورت کا نام سورہ انعام ہے، اس کی آیت نمبر 141 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور ایک ابو داود شریف کی حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان باغات کا ذکر فرمایا جو زمین سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں۔ اس میں 2 قسم کے باغات، ایک تو وہ جو درختوں کی شکل میں ہوتے ہیں، اور دوسرے جو بیلوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ ان کا تذکرہ فرمایا معروشات وغیر معروشات، والنخل اور کھجوریں، والزرع اور کھیتیاں، یعنی جو کسان کھیتی باڑی کرتے ہیں، مختلفاً اکلہ، ان کے مختلف ذائقے ہیں، والزیتون والرمان، زیتون اور انار، متشابہ وغیر متشابہ، ان میں ملتے جلتے بھی ہیں اور جو نہیں ملتے جلتے، یعنی ایک جیسے بھی ہوتے ہیں اور مختلف بھی ہوتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمانے کے بعد حکم دیا کُلُوا مِن ثَمَرِهِ اِذَا أَثْمَرَ، فعل امر کا صیغہ ہے کُلُو، اس کا معنی ہے کھاؤ، کھاؤ ان کے پھلوں میں سے جب یہ پھل پک جائیں، پھل تیار ہو جائیں۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور ایک بات کا خیال کرنا کہ جس دن تم کٹائی کرو، جو تمہاری اس کھیتی میں، تمہارے باغات میں، تمہارے پھلوں میں دوسرے لوگوں کا حق ہے وہ ضرور ادا کرنا۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کٹائی والے دن، فصل اٹھانے کے دن اس کا حق جو ادا کر دینا،
اور یاد رکھنا ولا تسرفوا، زیادتی نہ کرنا، حد سے نہ بڑھ جانا۔ اس لیے انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لم یفرض الزکاۃ الا لیطیب ما بقی من اموالکم۔ انسان سوچتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مالوں میں زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے لیطیب ما بقی من اموالکم، تاکہ جو تمہارا باقی مال بچ جائے وہ پاکیزہ ہو جائے۔ زکوٰۃ کا معنی ہی پاکیزگی ہے، یعنی لغوی معنی پاکیزگی، صفائی ستھرائی، اور اصطلاحی معنی کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے ایک مخصوص حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا، اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا بڑا رکن ہے، یعنی سب سے پہلے کلمہ طیبہ، حدیث مبارکہ کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین بنے تو کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، اسے فتنہ زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان فرمایا، حالانکہ آپ انتہائی یعنی نرم طبیعت کے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بہت ہی دھیمے مزاج کے آدمی تھے۔ جب آپ کو اطلاع ملی کہ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا ہے تو آپ نے ایک اعلان فرمایا لوگو، اگر کسی نے زکوٰۃ میں سے بکری کا ایک بچہ روکا یا زکوٰۃ کی ایک رسی روک لی تو میں مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہوں کہ میں ان کے خلاف جہاد بھی کروں گا اور قتال بھی کروں گا۔ یعنی جہاد اور قتال کن لوگوں کے خلاف ہوتا ہے؟ جو اسلام سے پھر جائیں یا کافر ہوں، غیر مسلم ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ نہ دینے والا، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ مسلم اور بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ لوگوں کے گناہوں کا میل کچیل ہے، لوگوں کے اعمال کا میل کچیل ہے، اور جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اور اس کا مال اس میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے، اس کے گناہوں کی میل ختم ہو جاتی ہے۔ اور وہ شخص جو فقیر اور محتاج ہے، جو زکوٰۃ لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس زکوٰۃ کی وجہ سے حسد اور بغض سے پاک کر دیتے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ دینے والا گناہوں سے پاک ہوا اور زکوٰۃ لینے والا حسد اور بغض سے پاک ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو زکوٰۃ
سے ہی اسلام کی تکمیل ہوتی ہے، زکوٰۃ سے ہی اسلام مکمل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من تمام اسلامکم ان تعدوا زکوٰۃ اموالکم، لوگو تمہارا اسلام تب مکمل ہوگا جب تم مال کی زکوٰۃ ادا کرو گے۔ اور اس بات کا بھی خیال کرنا کہ زکوٰۃ دیتے وقت نکما مال، کٹیا مال یہ اللہ کی راہ میں نہ دینا۔ ہماری عام عادت ہوتی ہے نا کہ اچھا مال وہ خود رکھ لیتے ہیں، جو نکما مال ہو وہ ہم اللہ کی راہ میں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کٹیا مال دینے سے منع فرمایا جب تم زکوٰۃ ادا کرو تو پھر اللہ کی راہ میں اچھا مال دو، کٹیا مال نہ دو۔ کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاکیزہ مال کو ہی پسند کرتا ہے۔ جیسے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راہ میں نہ دو۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو اپنے پاکیزہ مال میں سے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی سود کا مال نہیں، چوری ڈاکے کا مال نہیں، رشوت ستانی کا مال نہیں کہ ایک بندہ کہے میں سود لیتا ہوں، سود کی رقم جمع کر لی اب اس میں سے زکوٰۃ دے دوں میرا مال پاک ہو جائے گا، ہرگز نہیں ہوگا۔ حرام کے مال کی زکوٰۃ ہرگز قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ سود کا مال اللہ کے گھر پر بھی نہیں لگتا۔ اگر کسی کو پتہ ہو لینے والے کو کہ یہ سود کا مال ہے تو ہرگز قبول نہ کرے، اس کو واپس لوٹا دے اور نہ ہی کسی غریب مسکین کو دے کہ وہ حرام کھانے والے نہیں ہیں۔ تو فرمایا اے لوگو اللہ کی راہ میں پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو، وہ مال ما کسبتم جو تم نے کمایا ہوا ہے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس مال میں سے جو ہم نے زمین سے نکالا ہے۔ تو زمین سے نکالا گیا مال کون سا ہے؟ سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، یہ تاتے ہیں، یہ فصلیں ہیں، باغات ہیں، یہ زمین سے نکلتے ہیں۔ فرمایا اس میں سے بھی زکوٰۃ ادا کرو، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے بھی زکوٰۃ دو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور جو تم مال خرچ کر رہے ہو نا اس میں سے نکما مال، ناپاک مال، خبیث مال اللہ کی راہ میں مت دو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، جسے تم خود بھی پسند نہیں کرتے، جو تمہیں اچھا نہیں لگتا وہ مال اللہ کی راہ میں بھی نہ دو۔ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم اس میں چشم پوشی کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو جس اللہ کے لیے تم یہ مال دے رہے ہو، وَاعْلَمُوا، جان لو وہ کوئی نعوذ باللہ فقیر نہیں ہے، وہ کوئی مانگت نہیں ہے۔
वअलमू अन्नल्लाह गनियुन हमीद, अल्लाह गनी है और तारीफ़ किया गया है, उसको तुम्हारे मालों की ज़रूरत नहीं है, वो तो तुम्हारे दिल का तकवा देखता है, परहेज़गारी देखता है। इसलिए पसंदीदा माल अल्लाह की राह में खर्च करो, घटिया माल अल्लाह की राह में ना दो। अल्लाहु अकबर। और फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि लोगों, तुम्हारा इस्लाम तब मुकम्मल होगा जब तुम अपने माल में से ज़कात दोगे। और वो लोग जो ज़कात को रोक लेते हैं, जो ज़कात अदा नहीं करते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मानिउल ज़काती यौमिल क़ियामत फिन्नार। तिबरानी शरीफ की हदीस है, कायनात के इमाम का फरमान है, वो शख्स जो ज़कात को रोक लेता है उसका ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और सच्ची ज़बान के अल्फाज है कि ज़कात ना देने वाला उसका ठिकाना जहन्नम है। और वो लोग जो मुनकरीन ज़कात हैं, ज़कात रोकने वाले हैं, ज़कात अदा नहीं करते, उनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में बहुत ही सख्त वईद बयान की, बहुत ही उनके लिए तंबीह बयान की। अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। वो लोग जो सोना और चांदी इसको जमा करके रखते हैं, इसके ख़जाने बनाते हैं, जोड़ कर रखते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और उसमें से अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उसकी ज़कात अदा नहीं करते, फ़बश्शिरहुम, उन्हें खुशखबरी सुना दीजिए। ये तनज़िया तौर पे फरमाया, बिअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अज़ाब की उसे खुशखबरी सुना दीजिए। कौन सा अज़ाब? फरमाया, यौम युहमा अलैहा फ़ी नार जहन्नम। ये सोना और चांदी जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी तख्तियाँ बनाई जाएंगी, तख्तियाँ बनाकर युहमा अलैहा फ़ी नार जहन्नम, ये जहन्नम की आग में फेंका जाएगा। जब ये जहन्नम की आग से सुर्ख हो जाएगा, यानी मुकम्मल गर्म हो जाएगा, फ़तुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। ये अल्लाह के कुरान के अल्फाज है, सूरह तौबा है, आयत नंबर 35 है। फरमाया, उन तख्तियों के साथ इनकी पेशानियों को दागा जाएगा, इनकी करवटों को दागा जाएगा, इनकी पीठों को दागा जाएगा। और ये कब तक होगा? जब तक क़यामत का दिन कायम रहेगा, यानी 50,000 साल का दिन है वो। 50,000 साल तक जब ये ठंडी होगी उसको फिर गर्म किया जाएगा, फिर दागा जाएगा, फिर गर्म की फिर दागा जाएगा, और साथ क्या कहा जाएगा? हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये वही ख़जाना है जिसे तुम अपने लिए जमा करते थे, ये वही सोना और चांदी है, ये वही मालो दौलत है जिसे तुम अपने लिए संभाल कर रखा करते थे।
फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, अब चखो अज़ाब इस बात का जो तुम ख़जाने जमा करते थे। लोगों, तुमने ख़जाने जमा किए और उसकी ज़कात अदा ना की, तो अब तुम्हें उसका ये बदला दिया जा रहा, उसकी सज़ा दी जा रही है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही माल जो है गंजे सांप की शक्ल इख्तियार करेगा और उस माल जमा करने वाले को माथे पे डंग मारेगा और कहेगा आना मालो का वाना कंजो का, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं जिसे तू संभाल संभाल कर रखता रहा। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन अर्ज़ करते हैं, हुज़ूर वो जो 50 हज़ार साल तक जो उसको अज़ाब होगा, ये तो तख्तियों का अज़ाब है, सोने और चांदी के लोगों का। ऐसे लोग जिन्होंने आपने ऊँटों की ज़कात अदा नहीं की, उनका क्या मामला होगा? आपने फरमाया उनको पेशानी के बल लिटा दिया जाएगा और उसके जितने ऊँट थे उनमें से जो सबसे मोटा ताज़ा ऊँट था ना, सबको उसके बराबर कर दिया जाएगा और वो उसके ऊपर से गुजरते रहेंगे और 1 या 2 दिन तक नहीं, यानी ये भी 50,000 साल तक इसी तरह उसको सज़ा मिलती रहेगी। उसके बाद फैसला होगा इसने जन्नत में जाना है, जहन्नम में जाना है। इसी तरह सहाबा ने गाय के बारे में सवाल किया तो आपने उनके बारे में भी इसी तरह बताया कि आपने सींगों के साथ, और हदीस के अल्फाज हैं कि वो सींग मुड़े हुए नहीं होंगे, बिल्कुल सीधे होंगे, और जो बगैर सींग वाली होंगी उनको भी सींग दिए जाएंगे और ये उनको अपने सींगों से मारेंगी, अपने पाँव के नीचे रौंदेंगी और ये उसको इसी तरह ही रौंदती रहे। लंबी हदीस है और भी कई एक सवाल किए गए। मेरे पास घड़ी नहीं है, ज़रा किसी के पास मोबाइल वगैरह दे दो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुतनब्बे किया कि लोगों, अपने माल में से ज़कात अदा करो तो फिर माल पाक होगा, फिर खाने के काबिल होगा। और ये जो मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी है, वह आतु हक्काहु यौमा सादि, के लोगों कटाई वाले दिन अपने माल में से ज़कात अदा करो, तो इससे मुराद है उशर, यानी माल में से उशर अदा करना। हमने समझा कि सिर्फ गंदम में उशर है, वो अदा कर लिया बस, बाकी काम ख़त्म हो गया। मेरे भाई, हर गल्ला जो आप अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फ़रोख्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें से उशर निकालना फ़र्ज़ है, लाजिम है। उशर फ़र्ज़ है, नफल नहीं है। और उशर का माना क्या है? 10वां हिस्सा। उशर अशरा 10 को कहते हैं। तो ये उस ज़मीन पर है जो बरानी ज़मीन है, उसका 10वां हिस्सा होता है। यानी ऐसी ज़मीन जिसको पानी नहीं लगता, पानी के बगैर तैयार होती है ऐसी फसल, उसमें 10वां हिस्सा उशर होता है और इसी के नाम पर ही उशर रखा गया नाम इसका। ऐसी ज़मीन जो पानी से सैराब होती है, जिस पर मेहनत करना पड़ती है, जिसको हम खाद डालते हैं, पानी लगाते हैं, उस पर 20वां मान है। कई भाई सवाल करते हैं ज़िम्मेदार हज़रात कि जी उस पर ख़र्चा बहुत होता है, इसका क्या करें? तो ख़र्चे की वजह से ही उसमें से 20वां मान रखा गया है, वरना उशर तो 10वां मान होता है।
تو ایسی زمین جس کو پانی سیراب کرتا ہے اس میں سے 20واں من ہوتا ہے، یعنی جب آپ کی فصل 20 من ہوگی تو اس میں سے 1 من آپ نے اللہ کی راہ میں دینا ہے، یعنی 21واں من نہیں 20واں من، 19 من آپ کے اور 20واں من جو ہے وہ حقداروں کا۔ آتو حقہ یوم حصاد، حقداروں کا حق کٹائی والے دن ادا کرو، ولا تسرفوا، زیادتی نہ کرو، یعنی عشر نہ دینا زیادتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زیادتی نہ کرو، اپنے آپ پر زیادتی نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور عشر یہ چونکہ ہمارا مال نہیں ہے، یہ غریبوں مسکینوں کا مال ہے، بیوہ جات کا مال ہے، یہ مدارس کا مال ہے۔ جو شخص عشر ادا نہیں کرتا وہ دوسروں کا حق کھا رہا ہے، وہ دوسروں کا مال کھا رہا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں نے کمایا میرا ہی ہے، میری ملکیت، تیری ملکیت نہیں ہے۔ اللہ اور رسول کا حکم ہے کہ یہ تیرا نہیں ہے، یہ غریبوں کا ہے، اس لیے اس پر تیرا کوئی حق نہیں ہے۔ اور یہ مال جو ہے یہ مسکینوں کا ہے، غریبوں کا ہے، انہیں کو ادا کرو۔ تو اس کی وضاحت کہ یہ مال کن لوگوں کو دیا جائے گا یہ بھی اللہ کے قرآن نے بیان فرما دی۔ سورہ توبہ ہے اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ ہے 60۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات فقراء کا حق ہے۔ اب فقراء میں ہم نے تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے کہ ہم نے سمجھ رکھا ہے یہ جو گلی گلی محلے محلے دکان دکان گھر گھر جا کر لوگ مانگتے ہیں یہ فقیر ہیں، ان کو فقیر نہیں کہتے، انہیں گداگر کہا جاتا ہے۔ یہ گداگر ہیں، فقیر نہیں ہیں۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس مال تو ہو لیکن اس کا اچھا گزارا نہ ہو، یعنی اس کے پاس مال ہے لیکن اچھی طرح گزارا نہیں ہوتا، اور وہ کسی سے سوال بھی نہیں کرتا۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہیں، وہ سفید پوش ہیں، وہ مانگنے والے نہیں ہیں، تو وہ فقیر ہوتے ہیں۔ اور مسکین وہ بھی اسی طرح کہ وہ بہت کم مال ہے ان کے پاس، اولاد جیا جنت زیادہ ہے، ان کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ والعاملین علیہا، اور وہ لوگ یعنی ایک ادارہ زکوٰۃ جمع کرنے والا ہے، جو اس میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی تنخواہیں اسی زکوٰۃ میں سے دی جائیں گی۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ جن کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہے، نو مسلم نئے نئے مسلمان ہوئے، ان کو اسلام کے ساتھ جوڑنا ہے۔ یا بعض نے کہا کہ ایسے لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے لیکن ان کا جھکاؤ اسلام کی طرف ہے، آدمی کو یہ یقین ہو کہ اگر میں اس کے ساتھ تعاون کروں تو یہ مسلمان ہو سکتا ہے، تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب، اور وہ لوگ جو یعنی غلام ہیں، گردنیں چھڑانے والے۔ اب چونکہ غلاموں کا رواج نہیں ہے، اس دور میں غلام لوگ قیمتاً خریدتے تھے، لیکن ایک صورت آج بھی بنتی ہے کہ یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ ذمہ داروں کے پاس سیری میں رل جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، اور ان سے وہ یعنی 3-3 4-4 5-5 لاکھ روپیہ لے لیتے ہیں،
پھر پوری زندگی ان کی گزر جاتی ہے اور وہ بیچارے وہ اتار نہیں سکتے، تو یہ بھی ایک صورت بن سکتی ہے۔ والغارمین، اور مقروض، ایسا مقروض جس کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ وہ اپنا قرضہ اتار سکے، یعنی یہ نہیں کہ اس نے ٹریکٹر لیا ہے وہ یعنی قرضے پہ، اس کے پاس زمین بھی ہے، مال ڈنگر بھی ہے، اس کے باوجود اس نے قرضہ لیا تو وہ کہے گی مجھے زکوٰۃ دو، اس کو نہیں لگے گا۔ وہ مقروض جس کے پاس کوئی ایسی دولت نہیں جو فروخت کر کے وہ اپنا قرضہ اتار سکے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں گھیرے ہوئے ہیں، یعنی اس میں بہت سارے شعبے آ جاتے ہیں، مجاہدین فی سبیل اللہ بھی شامل ہے اس میں مدارس، ان کے طلباء، اساتذہ وہ شامل ہیں، اس میں اللہ کی راہ میں تبلیغ کے لیے نکلنے والے وہ شامل ہیں، یعنی جو بھی اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ کام کر رہا ہے اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر اگرچہ مالدار ہو، بادشاہ ہو وقت کا، لیکن سفر میں ہے، اس کے پاس خرچہ ختم ہو گیا ہے یا ضائع ہو گیا یا چوری ہو گیا ہے، اب اس نے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے، اسے بھوک لگی، اس نے کھانا ہے، تو اس کو مال زکوٰۃ میں سے مال دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ حقدار ہے۔ وابن السبیل یعنی مسافر، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تو مختصراً یہ میں نے آپ کے سامنے زکوٰۃ کے اور عشر کے مسائل جو رکھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ، یعنی 5 وسق سے کم میں عشر نہیں ہے، یعنی اگر 20 من سے کم ہے تو اس میں عشر نہیں ہوگا، 20 من ہوگی پھر عشر ہوگا۔ جو سونا ہے 7.5 تولے ہوگا تو اس میں سے 2.25 ماشا زکوٰۃ ہوگی۔ چاندی 52.5 تولے یعنی 52 تولے، اس میں سے 1 تولہ 4 ماشا زکوٰۃ ہوگی۔ بھیڑ بکری اگر 40 ہیں تو اس میں سے سال بعد 1 بکری آپ نے زکوٰۃ دینا ہے۔ گائے اور بھینس اگر 30 ہیں تو اس میں سے 1 بچھڑا یا کٹا جو ہے یوں آپ نے زکوٰۃ ہر سال دینا ہے۔ اونٹ اگر 5 ہیں تو 5 میں سے 1 بکری زکوٰۃ دینی ہے۔ جیسے بڑھتے جائیں گے ویسے تعداد بھی بڑھتی جائے گی۔ اور رقم اگر آپ کے پاس 100 روپے ہے تو اس میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ دینی ہے، یعنی 100 میں سے 2.5 روپے، 40واں حصہ۔ عشر کا میں نے پہلے بتا دیا۔ تو یہ مصارف زکوٰۃ، ان میں سے کتنی زکوٰۃ ہے، کتنا عشر ہے، یہ دیا جائے گا۔ اور تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ عشر ہر صورت ادا کریں، مال کی زکوٰۃ ادا کریں، اپنا مال پاک کریں، اور عشر اور زکوٰۃ ادا کرتے وقت مصارف میں نے بتا دیے آپ کو، آپ ادارے کو بھی خصوصاً یاد رکھیں، جس میں بہت سے مسکین لوگ موجود ہیں، بہت سے دور دراز سے آنے والے طلباء جن کا کھانا وغیرہ ادھر تیار ہوتا ہے، اساتذہ دور دراز سے آ کر ادھر یعنی دین کی تعلیم کا کام کر رہے ہیں، ان کے اخراجات بہت سارے ہیں۔ اس وقت ایک ہفتے میں تقریباً 2.5 من جو ہے نا وہ آٹا خرچ ہو رہا ہے ایک ہفتے میں، اس میں سے یعنی 3 دن چاول بھی پکتے ہیں، اس کے باوجود 2.5 من آٹا جو ہے وہ پک رہا ہے۔ تقریباً 100 روٹی جو ہے نا ایک وقت میں پک رہی ہے۔ تو لہٰذا آپ کے تعاون سے یہ کام چلے گا۔ گزارش ہے کہ سارے بھائی عشر میں سے بڑھ چڑھ کر تعاون فرمائیں، اور مال زکوٰۃ میں سے اللہ پاک آپ کی اس محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔